السلام علیکم سامعین کرام، ناظرین کرام۔ پاکستان اور انڈیا کی جو یہ جنگ ہوئی ہے، یہ بڑی مختصر جنگ تھی۔ پہلے بھی میں نے اس کے اوپر 2 ویڈیوز کی، اور اس سے پہلے کہ جو حالات چل رہے تھے، اس کے بعد جو حالات ہوئے ہیں، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ یہ 17 دن 5 دن کی نہیں ہوگی، یہ ایکچولی 4-5 گھنٹے کی، ایکچولی یہ فجر کے وقت شروع ہوئی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ آپریشن شروع ہوا تھا، اور 12-1 بجے تک یہ سارا کام ہو چکا تھا۔ پاکستان نے بڑے ٹارگیٹڈ کام کیا اور اس کے اوپر ان کو بڑی خوش آمدید بنتی ہے، بڑی بدھائی بنتی ہے، بڑی بڑھوتی بنتی ہے، بڑی مبارک بنتی ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد ایک انٹرنیشنل سیناریو بن چکا ہے۔ آپ میری پہلے 2 ویڈیو میں میں نے ہسٹری بیان کی تھی، اور اب اس کے اندر ایک بین الاقوامی ایک جو ہے نا وہ تبصرے آ رہے ہیں۔ یہاں میں مختصر سی یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کی جو جہانگیر احمد نے جو وائس مارشل ہے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کو امریکی اور برطانوی اور سارے تجزیہ کار گھنٹوں بیٹھ کے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، اور وہ جو ہوا سارا ڈاگ فائٹ اور یہ ساری، اس کے اوپر وہ نئے آئیڈیاز جو پاکستان کے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی کیپیبلٹی کو چیک کر رہے ہیں، پاکستان کی پوزیشنز کو دیکھ رہے ہیں، اس کے الائز کو دیکھ رہے ہیں، اور جنگ اور حالات کے اندر دوستوں کا پتہ لگتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہم اس کو سلسلہ وار کروں گا 2-3-4 اقساط کے اندر۔ پہلے سب سے ہم جائزہ لیں گے کہ یہ اب ہمیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اس کے اوپر بیرون ملک پاکستانی اور انٹرنیشنل جو لوگ ہیں، وہ جو پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کیسے سوچ رہے ہیں۔ پہلی تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اب ہائی لائٹ ہو چکا ہے پاکستان پوری دنیا میں، کہ ان کی ایشوز کیا ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ نے تو اپنی بات میں کہہ دیا تھا، میں ویسے امریکن پریزیڈنٹ کا کوئی حوالہ دینا نہیں چاہتا، لیکن اس نے اپنے ایک کہا کہ سالوں سے یہ لڑ رہے ہیں، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ہمارے ایشوز ہیں جو برطانیہ سامراج نے پوری دنیا کو جب چھوڑا ہے، تو اس کے پیچھے اپنے وہ نان سالو ایشو چھوڑ دیے، اور پھر اس کے بعد وہ ملکوں میں علاقوں میں لڑائی ہو رہی ہیں۔ اس سارے کا عذاب ملکہ برطانیہ کو جاتا ہے، اور وہاں کے بیوروکریسی کو یہ عذاب جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ پھوک سے اور اس سے مر رہے ہیں، اور یہ اس بات کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بن چکی ہیں، آ رہی ہیں۔ پاکستان سے بیرونی لوگ جو ہیں، جو پاکستانی نہیں ہیں، بین الاقوامی طور پہ جو اسی خطے کے اوپر انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں کہ یار یہاں کیا بنے گا، اور دنیا میں انفلیشن، مہنگائی کہاں تک جائے گی، اور اس خطے کی لڑائی کے بعد ہمارے حالات کیا ہوں گے، اور وہ جو دنیا میں جو پروڈکشن آ رہی ہے، اس پروڈکشن کے اوپر کیا کاسٹ بڑھے گی، کچھ اس انداز سے سوچ رہے ہیں۔ اور کچھ پاکستان کے بارے میں بڑے حیران کن ہے کہ یہ ایک غریب ملک ہے معیشت کے حساب سے، لیکن اس نے کس طرح جوان مردی سے یہ لڑا، اور وہ مسلمان کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک پروفیشنل آرمی اور پروفیشنل پاکستان کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان اپنے ملک کے ساتھ لائل کتنے ہیں، اور یہ کس حد تک جا سکتے ہیں یہ ساری صورتحال کے اندر۔ تو سامعین کرام اور ناظرین کرام، ہم اب ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ دنیا کے 156 ممالک جو ہے نا، وہ ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے کچھ دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، اور جو دنیا کو چلانے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں یا تو ہمیں وہ کنٹرول کریں گے یا ہمیں بوسٹ کریں گے۔ لیکن ہم اس ساری کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس جو لوگ سوچ رہے ہیں، اور کہ انہوں نے پاکستان کو ریئلائز کیا کہ بڑا طاقتور ملک ہے، اس کے ایشوز ہیں، ان کو سالو کیا جائے، اس دنیا کو امن میں رکھنا ہے تو اس کو سالو کرنا ہوگا۔ جو ہے نا دنیا میں جہاں جہاں قبضے ہیں، فلسطین پہ، کشمیر کے اور دوسرے ممالک کو سالو کیا جائے، ورنہ یہ جو ہم ساری عمر یونائٹڈ نیشن کے ذریعے اور IMF کے ذریعے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ اس طرح ہوگا کرنا، وہ کنٹرول ہی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تو اسلام اور غیر اسلام کے سے بھی دیکھتے ہیں، جہاد اور نان جہاد کے سلسلے میں دیتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے کی بنیاد ہے، لیکن
ان ساری صورتحال کے اندر کہ یورپ کے اندر کی جو وائٹ کمیونٹی ہے، کاکیشین جو جنہیں کہتے ہیں، جو وائٹ ہیں وہ لوگ، وہ بہت ساری تعداد میں مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ وہی دلائل دے رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر. اس ساری چیزوں کے اندر جو چیز پریشان کر رہی ہے ساروں کو، پاکستان کی معیشت کے نہ ہونے کے باوجود وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا، یہ ساری دنیا سوچ رہی ہے. ہمارے لوگ فخر بھی کر رہے ہیں، انڈیا کے لوگ پریشان بھی ہیں اس ساری صورتحال پہ، لیکن ساتھ امن کی بھی بات کرتے ہیں. امن کس راستے سے آئے گا اور کیسے آئے گا اور کہاں سے آنا چاہیے، کون وہ لوگ لے کے آئیں گے اور یہ کیسے آ سکتا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب لیکن پاکستان اس پوری کمیونٹی کے اندر تنہا نہیں ہے. پاکستان یہاں ایک چھوٹا سا جو یہ تو میں جائزہ بتا رہا تھا لوگوں کی سوچ کا، لیکن اب پاکستان کے جو ہے جو اوریجنلی میرا ذاتی تبصرہ ہے، یہ ساری طاقت، اور جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ہم نے اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور معیشت اور عوام کو انصاف مہیا کرنے پہ سے ہم اس ساری صورتحال کو جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ لازم ہے ہمارے اوپر. کیونکہ اگر عوام ایک دو دفعہ تو چلو سیاسی اختلافات کے باوجود ان ایسے مہم جوئی کے اندر کام چل جاتا ہے، لیکن مستقل طور پہ یہ کام نہیں چلتا. تو یہ تو میرا مستقل ایک تجزیے کے اندر میں بیان کر چکا ہوں، اور عالمی دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے. جب وہ ہمارے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو اندرونی حالات کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، مجھ سے تبصروں کو دیکھتے ہیں، سیاسی حالات اور آپ تو پاکستان میں میڈیا بین ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر جو مرضی اٹھے اور وہ جیسی مرضی اختلاف کی بات کرتے ہیں. یہ ویلاگ زیادہ لمبا ہو رہا ہے، 7 منٹ کا ہے. آج کا ہم پہلا ہی گفتگو کر چکے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوسری گفتگو کریں گے اگلے ویلاگ کے اوپر. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو شیئر کر دیں. تو اور لیکن اس کے اندر کچھ پیشین گوئیاں ہیں رحمت ولی کے بارے میں، اور کچھ لوگ مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ لازم ہے کہ ان سارے تبصروں کے اندر پاکستانی قوم کو قوم بننا چاہیے، اور اپنی معیشت، معاشرت، انصاف اور قانون کی بالادستی کو سوچنا چاہیے. کوئی بھی فرد قانون سے بالاتر نہیں ہے. اور جیسے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. کرپشن ملکوں کی تباہی کا سب سے بڑا باعث بنتی ہے، خواہ وہ بیوروکریٹ کریں، خواہ وہ کریں سیاسی سیاستدان کریں یا عوام کریں. اب یہ نقصان دہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے آپ کو بہت جو ہے وہ ایک رائے بنی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس کو شیئر کر دیں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے.